السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ ترتیب پروگرام سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ جو گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ اعراف کے بارے میں ہے، جو مکی صورتوں میں لانگسٹ صورت، سب سے بڑی صورت ہے۔ اس سے پہلے کہ مجلس میں جو واقعہ پہنچا تھا، اصحاب الایلہ کا واقعہ بیان کیا تھا، مچھلی والوں کا واقعہ، جس کو اصحاب السبت بھی کہا گیا، اور اصحاب الایلہ جو ہے یہ اس جگہ کے نام سے ہے، اور اصحاب السبت سیٹرڈے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سیٹرڈے کے بارے میں، سنیچر کے بارے میں جو حکم تھا اس میں کوتاہی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ جن لوگوں نے جو ٹرک کی تھی اللہ کے حکم کے خلاف، ان کو بھی عذاب آیا، اور جو لوگ خاموش تھے ان پر بھی عذاب آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں کوئی گناہ ہوتا ہے، گنہگار گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اللہ کا جب عذاب آتا ہے پوری بستی والوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگ خاموش تھے انہوں نے تو گناہ نہیں کیا تھا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے ان کے چہرے پر، ان کی پیشانیوں پر کبھی بل بھی نہیں پڑا تھا، یعنی ان کو اس گناہ کو دیکھ کر کبھی فکر نہیں ہوئی کہ وہ اس گناہ کو روکیں۔ وہ حدیث بھی یاد کیجیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہیومینٹی کی اور انسانیت کی مثال کیا ہے؟ جس طرح ایک فیری ہوتی ہے جس میں کئی درجات ہوتے ہیں، فلورز ہوتے ہیں۔ جو اوپر والے ہیں وہ ضرورت پڑتی ہے پانی کھینچ لیتے ہیں، نیچے کے جو فلور والے ہیں وہ اوپر آتے ہیں، پانی لے کر نیچے جاتے ہیں۔ اوپر کے فلور والے آرام سے دھوپ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ آنا جانا ان کا ڈسٹرب کرتا ہے، ان کو پانی گرتا ہے، چھلکتا ہے۔ انہوں نے ڈانٹ دیا کہ تم کیا کرتے ہو، ہم پر پانی اڑا رہے ہو، پانی سپلش ہو رہا ہے، چھینٹے۔ نیچے والوں نے کہا دیکھو ہماری ضرورت ہے پانی کی، اس لیے ہم آئے تھے اوپر۔ ٹھیک ایسا کرتے ہیں، ہم نیچے سے ہی ایک ہول بنا لیتے ہیں، نیچے پانی آ جایا کرے گا۔ اب ایک مرتبہ جب وہ ہول بنانے لگے ہیں، آواز آ رہی ہے اوپر، ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی،
پتہ چلا کہ وہ لوگ نیچے ہول بنا رہے ہیں تاکہ پانی نیچے آ جائے ان کے پاس۔ اوپر والے اگر یہ سوچیں کہ ہم تو اوپر کے فلور پر ہیں، ہمیں کیا ہوگا، تو یہ ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اگر اس کشتی میں سوراخ ہو گیا، ہول بن گیا، پانی اندر آ گیا، تو جس طرح نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ نیچے جا کر ان کو گناہ اس ہول بنانے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر انہوں نے نہیں روکا تو وہ بھی ہلاک ہوں گے، خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح کمیونٹی کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی گناہ وجود میں آتا ہے، بہت سے لوگ اس گناہ کو دیکھ کر اپنے طور پر بچ جاتے ہیں، چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اس گناہ کا وبال آئے گا تو عمومی ہوگا، جب اس کی سزا عذاب کی شکل میں آئے گی تب وہ عمومی ہوگی۔ آج جو آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 عذاب اس قوم کو دے رکھے ہیں، یعنی ان کی قسمت میں یہ 2 عذاب لکھ دیے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر یہ عذاب رہے گا قیامت تک۔ اللہ کسی ایسے شخص کو یا ایسی طاقت کو، ایسے ملک کو ان پر مسلط کر دیں گے جو ان کو رسوا کرتا رہے گا، سخت عذاب دیتا رہے گا، تکلیفیں پہنچاتا رہے گا۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے والا ہے اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اب ان لوگوں پر عذاب کہاں ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ لوگ تو آج حکومتوں کے مالک ہیں، عذاب کہاں ہے ان پر؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان کی یہ حکومت کسی اور حکومت کے سہارے پر ہے، ان کی اپنی نہیں۔ اگر وہ سہارا آج ختم ہو جائے، یہ حکومت آج ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کمپیئر کریں، آپ مقابلہ کریں، موازنہ کریں اس قوم سے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، 4000 سال کا عرصہ گزرا، اور امت مسلمہ سے جو ابھی 1400 سال ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ملک 100 سے زیادہ، کتنے ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ملینوں انسان اس علاقے میں بس رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز۔ اور پھر ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی وسائل کے خزانے ہیں، منرل سورس کتنے ہیں۔ آپ دنیا کا ماپ اٹھا کر دیکھ لیں، منرل سورس کہاں کہاں پر ہے، جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ امت محمدیہ آباد ہے، وہاں منرل سورس ہے، بے پناہ ہے۔ تو ایک وہ قوم جو ابھی 1500 سال بھی نہیں ہوئے، ان کے پاس 50 سے زیادہ ملک ہیں، اور ایک وہ قوم جو 4000 سال سے آباد ہے، وہ بغیر کسی سہارے کے کوئی حکومت بنا نہیں سکی، وہ بھی بہت مختصر، اختلاف کا شکار، تنازع کا شکار۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، دوسری سزا اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمائی، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، کچھ یہاں پر ہیں، کچھ وہاں پر ہیں، کچھ کسی ملک میں، کچھ کسی ملک میں، ایک جگہ پر ایک ساتھ ان کی آبادی نہیں۔ جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، پورے پورے ملک ایک ساتھ، اس کے بعد دوسرا ملک، تیسرا ملک، چوتھا ملک، پورے پورے علاقے ایک ساتھ ہیں، جس میں لاکھوں نہیں ملینز کے اعتبار سے آبادی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ آدمی اجتماعی شکل میں رہے۔ افتراق جو ہے، الگ الگ ہو جانا، یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔
قوم سبا پر جو عذاب آیا تھا اس میں ایک عذاب یہ بھی تھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بستیاں اس طرح پر رکھی تھیں، صبح ایک بستی سے نکلتے، دوپہر کے کھانے کے وقت تک ایک دوسری بستی میں ہوتے، وہاں سے سفر شروع کرتے، شام تک سونے کے وقت تک دوسری ایک بستی میں ہوتے۔ گویا سفر کی تکلیفیں کم ہو جاتی اس لیے کہ قیام بستیوں میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہر آدمی اطمینان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ لیکن ان کے مالداروں نے یہ کہا کہ یہ کیا سفر ہوا، صبح نکلے دوپہر میں منزل پر، پھر نکلے شام میں منزل پر، اس میں تو امیر و غریب کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، ذرا فاصلہ زیادہ ہو ہم لوگ اپنے بستی سے انتظامات کے ساتھ نکلیں، ساتھ میں کچھ ٹینٹ لے کر نکلیں، خیمے لے کر نکلیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر نکلیں، اور جو غریب ہے وہ اس سے محروم ہو، تکلیفیں اٹھائے، اور ہم لوگ عیش و آرام کے ساتھ سفر کریں۔ جب انہوں نے یہ کہا ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر کے درمیان بعد پیدا کر دے، وظلموا انفسہم، یہ دعا مانگ کر انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، وجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، اللہ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ یہ چھوٹی بستیاں اجڑنا شروع ہوئیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی آبادیاں ختم ہو گئیں، دور و دراز تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی، کئی کئی دن تک یہ سفر میں رہتے تھے، جنگلوں میں سفر کرتے تھے۔ تو اجتماعیت یہ اللہ کی نعمت، اور انتشار افتراق یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قوم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بدکار ہیں، برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ان کو ہم نے آزمایا اچھائیوں کے ذریعے بھی برائیوں کے ذریعے بھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ واپس آ جائیں۔ نعمتیں بھی دی اور عذاب بھی دی، ڈھیل بھی دی اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، لیکن یہ قوم اتنے حالات کے باوجود اللہ کی طرف نہیں لوٹی، مسلسل نبی کی نافرمانی، انبیاء کرام کو قتل کرنا، جو لوگ ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو قتل کرنا، جو ان کو انصاف کی تاکید کرتے تھے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ کام ان کا رہا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو سورہ اعراف کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے آیا، اور اس واقعات کے اندر جتنے واقعات آئے، ان واقعات میں امت مسلمہ کے لیے ہدایات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، آپ نے فرمایا آف کورس یہود و نصارہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس قوم کی مناسبت زیادہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں اس قوم کا تذکرہ بہت تفصیل سے بہت پاروں میں ذکر ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں سے 28 پارے سے 28 پارے جس میں موسیٰ کا لفظ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، کہیں پر کوئی تفصیل واقعہ ہے، کہیں پر صرف انبیاء کرام کی لسٹ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو گویا بہت زیادہ ہے،
مور دین 90% پاروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا۔ فرماتے ہیں ایک قوم تو نکل گئی، کچھ لوگ اس میں نیک بھی تھے، کچھ برے بھی تھے، اس کے بعد جو ان کی جانشین آئے، جو ان کے وارث آئے، وہ ایسے تھے جنہوں نے اس کتاب کے بدلے میں، تورات کے بدلے میں مال لینا شروع کر دیا، یعنی لوگوں کی منشا کے مطابق، لوگوں کی مرضی کے مطابق اس تورات کے حکم کو چینج کر دیتے تھے، کچھ الفاظ کی تبدیلی کر دیتے تھے اور اس کے بدلے میں رشوتیں حاصل کرتے تھے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، اس کمینی دنیا کے بارے میں، کمینی دنیا کا سامان مانگتے تھے، دنیا کیش مانگتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، ہماری مغفرت کر دی جائے گی، معاف کر دیا جائے گا ہم کو۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، وہ لوگ جو تورات کے بدلے میں مال لیا کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاں کوئی معاملہ آ گیا، گناہ کا کوئی معاملہ کیا اس نے، تورات کے اندر کوئی سزا مذکور ہے، لیکن وہ مالدار یہ چاہتا ہے کہ وہ سزا کم کر دی جائے یا اس سزا میں تخفیف یا اس کو تبدیل کر دیا جائے، تو تھوڑے سے الفاظ بدل کر اس کی سزا کو چینج کر دیتے تھے، اس کے بدلے میں رشوت لے لیتی۔ ادھر کتاب بدل گئی، کتاب کا حکم بدل گیا، کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہی، اور ادھر اس کو دنیا مل گئی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کریم میں یحرفون کا لفظ بار بار ان کے بارے میں نازل ہوا، جو ان کی کتابوں کو چینج کر دیتے تھے، کلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا، الفاظ کو بدل دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدل دیا، جو ڈسکرپشن ان کی کتابوں میں آیا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا چینج کر دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہ ہو سکے، کسی کی پہنچ نہ سکے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے ایگریمنٹ نہیں لیا تھا، قول و قرار اور وعدہ نہیں لیا تھا کہ وہی بات کہیں گے جو حق بات ہوگی، حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ ان سے وعدہ لیا تھا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس کتاب میں پڑھا بھی یہی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا يَتَّقُونَ، وہ آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، دو سوال ہیں۔ جی فرمائیے، خیریت سے؟ کیا حال ہے؟ خیریت ہے، بس چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال تو یہ وائف پوچھ رہی ہے کہ یہ جو فیملی کرسمس ڈے کو گیدر ہوتی ہیں اور ٹرکی بناتے ہیں اور چیزیں بھی کھانا وانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں مل جل کے، تو یہ کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ گاڑی میں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی کہتا نہیں پڑھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے؟ جی بیٹھے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام برادر۔ جی فرمائیے۔ I like your program. You're talking very, very nicely. You're talking the truth. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی But you're complaining about Jews. They're complaining. They change their Bible. They're talking wrong. But so is our own ulama as well, because they are doing prayer. Nobody understands. Muslim majority of people don't understand. And we should, Allah said we should understand what Allah is telling us, but we don't understand. So it's a problem and a half.
Inshallah, I will explain that. You should tell Maulanas what to do. Okay, inshallah. Okay, thank you very much, sir. Assalamu alaikum. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نا باتیں اچھی بھلی کرتی ہوں، جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں نا کھڑی ہو کر جب بیٹھ کر تو میرا منہ بند ہو جاتا ہے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی. مجھے کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتائیں. تو یہ کب سے کیفیت ایسی ہے آپ کی؟ میرے تو کئی سالوں سے ہے. پہلے مطلب کچھ ٹھیک تھی، میں کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی ہفتے میں ایک بار، مہینے بعد ایک نماز، تو وہ بھی اب چھوٹ گئی. پتہ نہیں مطلب ہے نا 3 ماہ ہوئے ہیں مجھے نماز پڑھے ہوئے، کوئی نہیں پڑھ سکتی. میں نے تہجد کے وقت بھی اٹھ کر کوشش کی ہے پھر بھی نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں کوئی عمل. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. مولانا صاحب میری 2 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے. ان کی کمر میں درد ہوتا رہتا ہے اور گھٹنوں میں درد ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. دوسرا میں کوئی وظیفہ شروع کرتی ہوں، تھوڑے دن پڑھتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. میں بیوہ ہوں. آپ نے مجھے سورۃ ممتحنہ کے پڑھنے کو بتایا تھا کہ گھر آباد ہو جائے گا. میں نے پڑھی، کچھ دن پڑھی، پھر میں نے چھوڑ دی. ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا. پابندی سے نہیں پڑھتی ہیں؟ پابندی نہیں کرتی ہیں؟ نہیں. ہاں ریگولر پڑھیے آپ تو انشاءاللہ آ جائے گا رشتہ. میں وہ بس ایسے ہی میری عادت بن چکی ہے. چلو انشاءاللہ بتاتے ہیں. ریگولر نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ. وہ اگر میری میرج ہو جائے اللہ کرے تو کیا میں وہ ساری زندگی سورۃ ممتحنہ پڑھ سکتی ہوں ریگولر روزانہ؟ نہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی وہاں تک پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسرا عمل شروع کر دیں جس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے آپ کی زندگی میں. دوسرا کون سا عمل؟ پہلے شادی ہو جائے پھر مجھے پھر فون کر لینا. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا السلام علیکم. آپ ٹی وی بند کر دیجئے. جی اوکے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نے ایک کویشچن کرنا تھا. میری فرینڈ کی بیٹی ہے تو وہ ماں کو جو ہے نا وہ کافی بدتمیزی کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا عمر ہے اس کی؟ شی از 30. اچھا شادی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں شادی بھی نہیں کر رہی ہے. تو بھائیوں کو بھی گالیاں دیتی ہے، ماں کو بھی دیتی ہے. ماں کو تو بہت غلط چیزیں بولتی ہے. اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتی رہیں. اوکے اوکے. السلام علیکم. اور ایک کال لے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کے انتظار رہتا ہے بڑی بے چینی سے کہ کب آپ آئیں تو آپ سے ہم جو ہے نا سوال جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی زندگی آسان فرما دی آپ نے اور بہت اچھا جواب دیتے ہیں، بہت اچھی طرح تفصیل سے اس کو بتاتے ہیں آپ. الحمدللہ جزاک اللہ. جو مجھے تو اتنا دل کو یقین ہو گیا جو آپ بتاتے میں اس کو متواتر کرتی اور وہ کام ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ایک یہ مسئلہ ہے کہ وہ آپ نے کل کسی کو شادی کی بچوں کی شادیوں کے لیے پارہ نمبر 28 کا کوئی بتائے تھے نا، وہ جو ہے نا آیت مجھے بتا دیں مہربانی کر کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیتے ہیں. اور بس فی الحال تو یہی ہے. پھر آپ آتے رہیں، اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے. تو پھر فون کر دوں گی. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو
میں اپنے بارے میں پوچھ رہی ہوں. جی جی. اگر مجھے نا یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں مس ہوئی ہیں. میں 2012 سے ہر 20 رکعت پڑھ لیتی ہوں روزانہ. اچھا ماشاء اللہ. ایک دن کی قضا گویا ایک دن پڑھ لیتی. ہاں قضا میں قضا عمری میں پڑھ لیتی ہوں. اب کیونکہ مجھے حساب نہیں ہے, حساب کرنا ذرا مشکل ہے, تو اس لحاظ سے آپ میری گائیڈنس کرے. تو آپ کو اتنا تو یاد ہے کتنے سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ نہیں ویسا نہیں ہے, ہم تو بچپن سے ہی پڑھتے تھے, مگر کبھی کھیل کود میں یا کچھ ایسا چھوڑ دی, کبھی موقع نہیں ملا تو بیچ کی نمازیں چھوٹ جاتی تھیں. ویسا میرے پاس بالکل حساب نہیں ہے, سمجھے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو اگر ایسا کر لیے تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کتنی نماز. اور ایک دوسرا سوال جی یہ ہے کہ اس نئے سال کے بارے میں, نیا سال جو عیسوی کیلنڈر ہے اس سے ہم پورے کاروبار اسی سے چلتے ہیں نا. اگر اس کے لیے دعا کرے یا کچھ ایسا کرے تو شریعت کے خلاف ہے کیا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. نئے سال کے لیے دعا کرے. جی جی ہاں ٹھیک ہے بتا دیں. السلام علیکم. ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. بہت سے سوالات آ چکے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.